چلو اس میں بھی کمی کر دی، 9 نہ صحیح، 9 10 نہ صحیح، ان سے بھی کمی کر دی، 21 23 25 27 29، 5 طاق رہتے، ان میں سے کسی میں ہے۔ اب اگر تمہیں کچھ شوق ہے، کچھ قدر ہے، تو ان 5 راتوں میں جاگو، 5 راتوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، 5 راتوں کے اندر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگو، انہی میں سے کسی میں شب قدر ہو جائے۔ یہ ابہام تھوڑا سا اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا جان بوجھ کر، تاکہ ایک رات کو حاصل کرنے کے لیے اور اس کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے آدمی 5 راتوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو۔ تو طاق راتیں ہیں، 21 میں بھی ہو سکتی ہے، 23 میں بھی ہو سکتی ہے، 25 میں بھی ہو سکتی ہے، 27 میں بھی، اور ضروری نہیں کہ ہر سال ایک ہی رات میں ہو، کہ ہو سکتا ہے ایک سال 21 میں ہو، ایک سال 23 میں ہو، ایک سال 25 میں ہو، تو کوئی رات متعین نہیں ہے۔ یہ اس لیے تاکہ 5 راتوں میں عبادت کا اہتمام ہو۔ لیکن بھائی یہ بات میں بار بار عرض کرتا رہتا ہوں کہ یہ راتیں جو ہیں یہ کوئی میلے ٹھیلے کی رات نہیں، یہ جلسوں جلوسوں کی رات نہیں، یہ مجمع لگانے کی رات نہیں، یہ ایسا اجتماع، اس طرح کے اجتماعات جیسے کہ عام طور سے کیے جاتے ہیں، اس کی رات نہیں۔ یہ رات تو اس کام کے لیے ہے کہ آدمی تنہائی میں کسی گوشے میں بیٹھ کر اپنے اللہ سے رابطہ قائم کرے، ایسا ماحول پیدا کرے کہ وہ اور اس کا اللہ ہو، اور تیسرا کوئی بیچ میں حائل نہ ہو۔ یہ کہ چراغاں ہو رہا ہے اور جلسے ہو رہے ہیں اور تقریریں ہو رہی ہیں اور نظمیں پڑھی جا رہی ہیں اور دیگیں اتر رہی ہیں اور دسترخوان بچھ رہے ہیں اور دعوتیں ہو رہی ہیں، یہ سارا اس رات کو ضائع کرنے کے مرادف۔ یہ تو اس کام کے لیے ہے کہ بھائی جو کچھ تقریر کرنی ہے، واعظ کرنا ہے، جو کچھ دین کی بات سمجھنی ہے، سننی ہے، وہ پہلے سے سن کے رکھو اور اس رات میں عمل کرو۔ عمل کیا کرو؟ جتنا ہو سکے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر نفلیں پڑھو۔ نفلوں میں بھی بہتر یہ ہے کہ لمبے قیام ہو، لمبے رکوع ہوں، لمبے سجدے ہوں، لمبی صورتیں جو یاد ہوں وہ پڑھو، اور سجدے لمبے ہوں، اور اس میں سجدوں کے اندر بھی جو مسنون دعائیں ہیں، جو قرآن کریم کی دعائیں ہیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ماثور ہیں، وہ سجدے میں، رکوع میں بھی مانگ سکتے ہیں۔ جتنا ہو سکے نماز میں وقت گزرے، قرآن کریم کی تلاوت میں وقت گزرے، ذکر اور تسبیح میں، اور سب سے زیادہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تیسرا کلمہ، اس کی جتنی کثرت ہو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ذکر اور دعا، خوب دعائیں مانگو اس رات میں۔ دعا اللہ تعالی نے ایسی چیز بنائی ہے کہ بذات خود عبادت ہے۔ چاہے تم اپنی دنیاوی حاجتیں مانگ رہے ہو، یا اللہ مجھے رزق دے دے، یا اللہ مجھے میری ملازمت اچھی ہو جائے، یا اللہ میری تجارت اچھی چل جائے، مانگتے رہو دنیا کی چیز، لیکن اس دعا پر بھی اللہ تبارک و تعالی اجر عطا فرماتے ہیں، یہ بھی عبادت قرار دے دی اللہ تعالی۔ تو مانگو خوب، اپنی ذات کے لیے مانگو، اپنے رشتہ داروں کے لیے مانگو، اپنے احباب کے لیے، دوستوں کے لیے مانگو، اپنے ملک کے لیے مانگو، اپنی ملت اور اپنے امت کے لیے مانگو۔ عالم اسلام جس اس وقت زبردست دشمنوں کے نرغے میں ہے، اس سے نکلنے کی
مانگو. اور بھائی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جتنا بھی نرغہ ہم پر مسلط ہے یہ کہیں باہر سے نہیں آ گیا. قرآن کہتا ہے کہ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو مصیبت تمہیں پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوت کی وجہ سے ہوتی. تو آپ دعائیں تو مانگتے ہیں کہ یا اللہ یہ مصیبت ہم سے دور کر دے، لیکن وہ ہاتھوں کے کرتوت جس کی وجہ سے مصیبت آئی ہے اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے. تو دعا یہ مانگو کہ یا اللہ ہمیں متوجہ کر دیجئے اپنے حالات کی اصلاح کرنے کی طرف، اور جن وجوہ سے آپ کا غضب ہم پر نازل ہوتا ہے اے اللہ ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما مجھے بھی اور میرے ہم وطنوں کو بھی اور میرے ہم مذہبوں کو بھی، اور اے اللہ ہماری ملت کے تمام افراد کو اس سے نجات دے دے اور ہماری شامت اعمال کو دور فرما. اس کی خاص طور پر دعا مانگنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے. یہ شب قدر اس طرح گزارنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے بھی اور آپ کو بھی اس شب قدر کی صحیح برکت